اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام قرآن انسانیت کے نام میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 91 سے 93 تک ہے آج ہمارے پاس۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایمان لاؤ اس چیز کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، اور وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم نے پھر اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کیا اس سے پہلے اگر تم مومن تھے تو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے پاس واضح نشانیاں دلائل لے کر آئے، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، اور تم ظالم تھے۔ تو یہ یہودیوں کو جب یہ کہا گیا، ان کی طرف یہ پیغام اللہ رب العالمین کا پہنچایا گیا کہ آپ اللہ کے پیغام کو مان لیجئے، آخری کتاب کے اوپر آپ ایمان لے کر آئیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، آخری پیغام لے کر اس دنیا کے اندر آئے ہیں، آپ اس پیغام کو مان لیجئے، اس کے اوپر ایمان لے کے آ جائیے۔ تو جواب کیا دیتے تھے کہ ہم تو صرف اسی چیز کے اوپر ایمان لائیں گے جو چیز ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، اور ہمارے علاوہ جتنی بھی دیگر کتابیں ہیں یا انبیاء ہیں ہم ان کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں، بس ہم اپنی جو کتاب ہے تورات اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی بھی دیگر جو پیغمبر ہیں ہم ان کو ماننے والے نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ چیز حق بھی تھی ان کے تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس موجود تھا، قرآن پاک جو وحی اللہ رب العالمین نے نازل کی تھی۔ اب اس وحی کے اندر، اس قرآن پاک کے اندر ان کی نبوت کی، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق بھی موجود تھی، اور آپ علیہ السلام نے ان کے جو کتاب تھی یا جو موسیٰ علیہ السلام کا پیغام تھا اس کی تصدیق کی ہے۔ تو جب یہ وحی ان کی تصدیق کرنے والی ہے، یہ کتاب ان کی تصدیق کرنے والی ہے، تو پھر ایمان کیوں نہیں لا رہے آپ لوگ، جبکہ پیغام جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے جو پیغام موسیٰ علیہ السلام کا تھا، وہ بھی ایک اللہ کی طرف بلانے والے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے تورات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی کتاب قرآن پاک اس کی تصدیق کر رہی ہے، اس کے اندر جو بنیادی پیغام تھا وہ پیغام قرآن پاک بھی دے رہا ہے، اور اس تورات کے اندر جو نبوت کی بشارتیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ چیز قرآن پاک بھی بیان کر رہا ہے، اس لحاظ سے بھی تصدیق کر رہا ہے قرآن پاک تورات کی، اور اس کے اندر جو بنیادی پیغام ہے اس بنیادی پیغام کی۔ تورات سے مراد وہ کتاب جو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی، وہ تحریف شدہ جو یہودیوں نے جس کے اندر تبدیلی پیدا کی ہے وہ کتاب مراد نہیں ہے۔ تو تصدیق کس بات کی ہو رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اترنے والی کتاب کی، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اترنے والی کتاب تورات کے اندر جو نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی بھی گئیں، اور پھر قرآن پاک نے اس بات کا ذکر بھی کر دیا کہ یہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی نشانیاں ان کتابوں کے اندر موجود ہیں، تو اس لحاظ سے تصدیق کرتا ہے یہ قرآن پاک اور یہ وحی اس چیز کی جو ان کے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو پھر ان کا یہ دعویٰ کہ ہمارا ایمان صرف تورات کے اوپر ہے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہے، اور اس کے علاوہ ہم دیگر تمام انبیاء کرام کا اور دیگر تمام جو کتب ہیں ہم ان کا انکار کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر ایمان نہیں لاتے، ہمارے لیے صرف تورات ہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا پیغام ہی ہے، اگرچہ تصدیق موجود ہے، اور وہ اس بات کو جانتے بھی تھے، یعنی وہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، وہ یہ اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ کے نبی
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر تورات کے اندر موجود ہے، جن کی نشانیاں تورات کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ سارا کچھ جاننے کے باوجود وہ نشانیاں انہوں نے آپ کے اندر دیکھی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی انکار کر دیا۔ صرف یہ بہانہ بنایا کہ ہم اس چیز کے اوپر ایمان لانے والے ہیں جو چیز ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر تمام تر کتب کا، وحی کی جو شکلیں صورتیں ہیں ان کا ہم انکار کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے کے اندر کہ تمہارا تورات کے اوپر ہی ایمان ہے، تمہارا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہی ایمان ہے، اور جو پیغام تمہاری طرف نازل ہوا ہے آپ اسی کو ماننے والے ہو، تو پھر تم اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے؟ تم نے انبیاء کرام کو جو اللہ کے نبی تھے، بھیجے ہوئے مبعوث پیغمبر تھے، تمہاری قوم کے اندر سے تھے، اور وہ پیغام جو ہے وہ وہی لے کر آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کا پیغام تھا، باوجود اس کے آپ لوگوں نے ان کو قتل کیوں کیا اگر تم حقیقی ایمان والے تھے تو؟ اب یہ جو ایمان کا کہا جا رہا ہے ان کو، جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر پائے جانے والے یہودی ہیں، لیکن ان کے سامنے ذکر کن کا کیا جا رہا ہے؟ ان کے اسلاف کا، جو ان کے گزر جانے والے لوگ ہیں پہلے یہودیوں کے اندر، جو ان کی قوم ہے وہ انبیاء کے ساتھ کیا سلوک کرتی رہی، تو ان کا وہ سلوک بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے، اس لیے کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر دیگر جو پہلے انبیاء تھے وہ تو موجود نہیں تھے، وہ سارے کے سارے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو ان کو اپنے پہلے لوگوں کا وہ رویہ یاد کروایا جا رہا ہے کہ تمہارے سے پہلے جو لوگ دعویٰ کرتے رہے ہیں، یہودیوں کا یہی دعویٰ تھا کہ ہم اپنے علاوہ کسی اور چیز کو ماننے والے نہیں ہیں، تو اگر وہ ماننے والے ہوتے بھی بالفرض تو پھر اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے؟ اگر وہ سچے مومن تھے تو وہ انبیاء کو قتل کیوں کرتے؟ ان کی قتل کی سازشیں کیوں کرتے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کا جو تمہارا دعویٰ ہے، اس دعوے کے اندر بھی تمہارے پاس سچائی نہیں ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل اور نشانیاں لے کر تمہارے پاس آئے، لیکن باوجود اس کے تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اس کے بعد جب وہ کوہ طور پر گئے تو پیچھے آپ لوگوں نے بچھڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی، اس کی پرستش شروع کر دی، اور تم نے یہ بہت بڑا ظلم کیا۔ نشانیاں ساری آپ لوگوں نے دیکھی، آپ کو نجات کس طرح سے ملی فرعون کے تسلط سے، اس ظلم سے اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کو نجات عطا فرمائی، آپ کو آزادی جیسی نعمت رب العالمین نے عطا فرمائی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو نشانیاں نبوت کی واضح دلائل تھے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھے، لیکن باوجود اس کے پھر بھی آپ لوگوں نے بچھڑا بنا کر اس کو معبود سمجھ لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے، اور اللہ کی عبادت کے اندر یہ سب سے بڑا کام جو شرک والا کام ہے، جو اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے، وہ آپ لوگوں نے کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ وقت بھی یاد کرایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا تاکہ تم لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد ہے ان عہد کو آپ مان لو اور اس کو پورا کرنے والے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ کو جو چیز دی جا رہی ہے، جو عہد دیا جا رہا ہے، جو کتاب دی جا رہی ہے، اس کے اندر جو آپ سے عہد لیے جا رہے ہیں اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، یعنی اس کے اوپر عمل کرو، اس کو قائم کرنے والے بن جاؤ، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جاؤ اور سننے والے بن جاؤ۔ سننے سے مراد یہ کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ صرف کانوں سے سننے کا تو کوئی بھی مطلب اور معنی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ تو پھر آپ لوگوں نے کیا کیا؟ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اس کی نافرمانی کی، یعنی سن کر اللہ کے پیغام کی نافرمانی کی معنی نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس طرح سے انہوں نے عمل نہیں کیا۔
وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی، گول کر جیسے پلا دی گئی. اشربو وہ پلا دیے گئے، ڈال دی گئی ان کے دلوں کے اندر محبت، جو لفظی معنی ہے وہ اشربو، اور وہ پلا دیے گئے. یعنی اتنی زیادہ محبت انہوں نے بچھڑے سے کی جس طرح سے محبت خالق مالک اور معبود سے ہونی چاہیے. انہوں نے معبود جیسی محبت اس بچھڑے سے کی، اس لیے کہ جب انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت کرنے لگتا ہے تو عبادت میں ظاہر انسان کا جب سر جھکتا ہے تو دل بھی جھکتا ہے اور اس کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، اور جس چیز کی وہ پرستش کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے اس کے دل کے اندر بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے. پھر وہ اس کی محبت کے اندر یعنی بہت آگے چلا جاتا ہے، وہ اس سے کسی اور چیز کی محبت نظر بھی نہیں آتی. اس لیے جو بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ کسی بھی چیز کی عبادت کرنے والے ہوں، پتھر ہے، کوئی درخت ہے، یا کوئی بھی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اس میں سے کسی بھی چیز کی وہ پرستش کر رہا ہے، زندہ یا مر جانے والی چیز یا بے جان چیز کی، تو وہ اس کے ساتھ اندھی محبت کرتا ہے. اور یہ ان کے دلوں کے اندر اس بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی. جس طرح انسان پانی پیتا ہے، اندر انسان کے جسم کے اندر جاتا ہے، معدے کے اندر جاتا ہے، اور وہ انسان اس سے اس کی پیاس بجھتی ہے اور اس کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو روحانی طور پر محبت ان کے دلوں کے اندر اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ یہ روحانی طور پر یہ سمجھیے کہ مفلوج ہو چکے تھے، اور بچھڑے کی محبت ان کے اوپر غالب آ چکی تھی، اور جو کائنات کا رب ہے، معبود، خالق و مالک، اس کی محبت ان کے دلوں کے اندر نہیں رہی تھی، اس لیے کہ وہ اس بچڑے کو ہی معبود سمجھ رہے تھے. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، آپ کہہ دیجئے کہ بڑی بری بات ہے جس کے لیے آپ کا ایمان آپ کو حکم دے رہا ہے، جس چیز کے اوپر آپ کے ایمان نے آپ کو لگا دیا ہے، یہ بہت بری بات ہے اگر تم مومن ہو. ان 3 آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا وہ رویہ بیان کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی جو وحی ہے منزل من اللہ، اس کا انکار کرتے ہیں، اور انکار کرنے کے لیے کوئی ان کے پاس دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ اپنی طرف سے تراشا ہوا ایک بہانہ ہے کہ ہم صرف اپنے اوپر اترنے والی وحی کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے اور اپنے سوا کسی اور کتاب، وحی، رسول کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. وہ اس دعوے کے اندر بالکل جھوٹے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے انبیاء کو قتل کرتے رہے اور ان کی قتل کی سازشیں کرتے رہے. جو اپنے نبی کے ساتھ، جو ان کا اپنا نبی ہے جس کا پیغام ان ہی کے لیے خاص ہے، وہ اس کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس طرح وہ ایمان لے کر آتے، اور آپ علیہ السلام کے پیغام کو کس طرح مان لیتے. حاسد کو میں حسد ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، بغض ان کے دلوں کے اندر تھا، تو انہوں نے صرف یہ بہانہ بنانے کے لیے کہ ہم جو ہے اپنے اوپر اترنے والی وحی کو ہی مانتے ہیں، ان کے دعوے کو اللہ تعالیٰ نے باطل قرار دیا اور فرمایا کہ آپ انبیاء کو قتل پھر کیوں کرتے رہے اگر تم واقعی میں مومن تھے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام بھی واضح نشانیوں کے ساتھ آئے، باوجود اس کے آپ لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، آپ لوگ ظالم تھے. اور پھر کوہ طور کا آپ کے اوپر اٹھایا جانا، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو اس کے اندر عہد ہیں، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر عہد نازل کیے، تو اس کو آپ مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ. لیکن آپ نے سن کر اس کی نافرمانی کی، اور اس کے بدلے میں آپ نے بچھڑے سے کوٹ کوٹ کر محبت کی، اور بہت زیادہ اس کی محبت کے اندر آپ آگے چلے گئے. تو یہ تمام تر جو باتیں ہیں، یہ تمہارا جو ایمان اپنا خود ساختہ تم نے بنایا ہوا ہے، یہ بہت بری باتیں ہیں جس کا تمہارے ایمان نے تم کو حکم دیا ہے اگر تم مومن ہو. تو جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہے، ہم نے اس پوری کی پوری وحی کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے. اب اس وحی کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر بھی ایمان لے کر آئیں جو چیز ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، یعنی ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چیز نازل ہوئی ہے، جو پیغام نازل ہوا ہے، ہم نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے. اور وما انزل من قبلک، جو چیز ہم سے پہلے نازل ہوئی ہے، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ،
اور اللہ رب العالمین کا پیغام جو انبیاء کی طرف آیا اور جتنے بھی نبی اس کائنات کے اندر آئے، ہم نے سب کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے۔ جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے ہیں، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ہم نے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرنا، اور تمام انبیاء کرام کے اوپر جو ہے وہ اجمالی طور پر ایمان لے کر آنا ہے کہ وہ انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، اور ان کو جو پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ پیغام بھی اللہ تعالیٰ کا سچا ہے، کیونکہ خالق و مالک ہے نا، وہی سب رسولوں پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر بھیجنے والا ہے، اور وہی اس پیغام کا دنیا کے اندر بھیجنے والا ہے۔ تو خالق و مالک کی جو بات ہے اور جو وحی ہے اس اللہ تعالیٰ کی، اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کرنے سے بھی ہمارا جو ایمان ہے وہ مکمل نہیں ہو سکے گا۔ تو ایمان کے لیے بنیادی جو اجزاء ہیں ان کے اندر رسولوں کے ساتھ ایمان لانا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے کہ پیغام تمام تر جو بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے ان کا بنیادی پیغام جو تھا اللہ کی عبادت، اس کی طرف بلانے والے سارے کے سارے انبیاء تھے۔ تو جو معاملات ہیں یا جو احکامات ہیں اس کے اندر تو ظاہر ہے ضابطۂ حیات کے اندر تبدیلیاں تو آئی ہیں، لیکن جو بنیادی پیغام ہر ایک نبی کے پاس ایک جیسا رہا ہے، تو اس لیے ہم نے تمام انبیاء کے ساتھ ایمان لے کر آنا ہے۔ اور جب جو چیز منزل من اللہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جو پیغام ہوتا ہے، رب العالمین کے قرآن کی جو آیت ہے یا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحیح حدیث ہم تک پہنچ چکی ہے، ہم نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے، حجتیں آگے سے نہیں پیش کرنی کہ یہ چونکہ مجھے اس طرح سے یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ میری عقل کے خلاف ہے، یہ چونکہ میں مان نہیں سکتا، اور ایسی باتیں کرنا کہ جس سے اللہ کے پیغام کا انکار کر دینا یا ہیلے اور بہانے اس کے اندر ڈھونڈ کے اس کے اوپر عمل نہ کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ رویہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے اوپر اچھی طرح سے ایمان لانا چاہیے، اور پھر جو رب العالمین کی عبادت ہے اس عبادت کے اندر کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے۔ جو کام عبادت کے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے کیے جائیں، اور اللہ کے سوا کسی غیر کو ان کاموں کے اندر شریک نہ کیا جائے، وہ چاہے دعا ہو، وہ سجدہ ہو، رکوع ہو، نذر و نیاز ہو، قربانی ہو، سب کچھ اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے وہ کام کریں گے تو ایک تو جو وہ غیر ہے اس کی محبت دل کے اندر بہت زیادہ آ جائے گی، جو کہ مذموم چیز ہے، وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شرک اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کر کے جو ہے کوئی بھی انسان اپنی آخرت جو ہے وہ بچا نہیں سکتا، بلکہ اس کی اپنی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی، جہنم کا بالن بن جائے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے، اس پیغام کو جب بھی ہم سنیں تو ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اس کی اطاعت کی، فرما برداری کی، یہ مومن ہوتا ہے۔ مومن مانتا ہے بات کو، اور جو اس کے مد مقابل کافر ہوتا ہے وہ بات کو مانتا ہی نہیں ہے، انکار کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، تو ہمیں یہ والا کام نہیں کرنا، بلکہ ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ ہم نے سننا ہے اور اطاعت کرنی ہے، اور اللہ جو ہمارا خالق و مالک ہے اس کے لیے سب سے زیادہ محبت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر جو ہمارا ایمان ہوگا وہ اس طرح سے مضبوط نہیں ہوگا جیسا مضبوط ایمان جو ہے وہ چاہیے، مطلوب ہے، جو وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین کا جو پیغام اور جو اس اللہ کی وحی ہے، قرآن پاک ہے، یا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اترنے والی دوسری وحی کی جو قسم ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بھی بنانا ہے، عمل بھی بنانے کی کوشش کرنی ہے، تبھی جا کر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور بلائیاں ہمیں ملیں گی، وگرنہ ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ ان لوگوں کی طرح جس طرح انہوں نے انبیاء کے پیغام کے اندر انبیاء کے پیغام کے مقابلے میں اپنی عقل کا استعمال کیا اور حیل و حجت سے کام لیا، اور اللہ کے پیغام کو ٹھکرانے کے لیے مختلف قسم کے بہانے انہوں نے تراشے، تو اس طرح والا رویہ نہیں اپنانا، اس لیے کہ یہ والا جو رویہ ہے یہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ رب چاہتا ہے کہ بندے اس کے پیغام کو سنیں اور اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں
جو بھی اس کا پیغام ہمارے لیے آیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بری خصلتیں پہلی اقوام کے اندر پائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان خصلتوں سے محفوظ فرمائے۔